السلام علیکم. متین الحق. آج 31 جنوری 2026 سے میں آپ سے مخاطب ہوں. چھوٹی آپ کے معلوماتی مضامین جو پڑھنے میں آتی چیزیں وہ شیئر کروں گا، لیکن پہلے تو یہ بتا دوں کہ 29 جنوری تھی پرسوں. اس دن میرے بڑے بھائی مرحوم کی برسی تھی. اسی دن میرے سسر مرحوم حاجی حبیب الرحمن صاحب کی برسی تھی، اور ہم میاں بیوی نے کی بھی شادی کی 59 برسیاں پوری ہو گئی. برسی میں برس کے معنی ایئر کے معنی میں لے رہا ہوں، مرنے والی کی نہیں کر. الحمدللہ اللہ میاں کا شکر شکر شکر. ہاتھ پیروں کے ساتھ اللہ نے ہمارے میاں بیوی کی رفاقت کو 59 سال پورے ہو گئے پرسوں. اب آئیے میں اصل موضوع پہ آتا ہوں. یہ آج کا سونے کا جو بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے یہاں کی خواتین بیٹھے بٹھائے اکثریت خواتین کروڑ پتی ہو گئی ہیں. یہ سونے کے لیے ذرا سا میرے ایک بہت عزیز بہت پیارے میرے ایک دوست جو میرے داماد بھی ہیں امریکہ میں، اعجاز صاحب، وہ اس بڑے ریسرچ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ریسرچ کر کے مجھے بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں شیئر کر لوں آپ سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ، جس کو آپ امریکہ بہادر کہیں یا عالمی بدماش کہیں، جو بھی کہیں، سب اس پہ ہر جملہ اس پہ فٹ ہوگا. اس کے اپنے سونے کے ذخائر 8200 ٹن ہیں، اور دنیا بھر کا یہ مقروض ہے. دنیا بھر کا مقروض ہے، اور مقروض ہونے کے باوجود دادا گیری چلتی دنیا میں اس کی. اس نے اب ان کے سارے دماغ یہودی ہیں پیچھے. انہوں نے قرضے واپس کرنے کا ٹائم آ رہا ہے. انہوں نے اپنے طور پہ سونے کے بھاؤ یہ لے گئے ہیں $5200 پر اونس سے اوپر، مطلب تقریباً 6 لاکھ روپے تولہ پہ تو لے گئے. یہ ان کا پروگرام ہے، اس کو لے کے جائیں گے 20 لاکھ روپے تولہ. اور اس وقت یہ آواز دیں گے دنیا جتنے ملک مقروض ہیں کہ آپ کا قرضہ کتنا ہے، اس کے حساب سے سونا اتنا بنتا، آپ اٹھا لیجئے ہم سے. اور جیسے قرضہ اتاریں گے، یہ پھر ایک اصطلاح ہوتی ہے بھاٹا مارنا، پھر یہ سونا گرائیں گے، بیڑا غرق کریں گے لوگوں کا. یہ تو ہمارے یہاں کی خواتین تو بیچاریوں کو زکوٰۃ نکالنے بھی بڑی بھاری پڑ گئی. خود میری بیوی نے چھوٹی سی کوئی چیز بیچ کے زکوٰۃ پوری کری ہے. یہ تو بہت ہو رہی ہے. اللہ میاں سب پہ رحم خیر کرے. لیکن یہ آپ دیکھیے گا یہ ریسرچ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، یہ آپ سے شیئر کروں. اب آ جائیں چھوٹے موٹے چٹکلوں پہ. بہت عمدہ یہ ایک تحریر بہت بڑے ادیب کی طرف سے آئی ہے پڑھنے میں. ایک دیہاتی کا ذکر تھا، اس کی جھوپڑی گاؤں کے آخری سرے پہ تھی، باقی جنگل تھا. وہ ڈھول اس کے بعد ڈھول تھا، وہ ڈھول رات صبح نکال کے باہر رکھتا تھا. اکثر ایسا ہوا کہ وہ ایک ہرن کا بچہ ذرا بڑا ہو گیا تھا، وہ آتا تھا، اس ڈھول کے پاس بیٹھ جاتا تھا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا تو اس نے ڈھول بجایا تو وہ ہرن آ کے جنگل سے آیا، آ کے بیٹھ گیا. مغرب میں ہوتا تھا تو ڈھول بجاتا تھا، مشرق میں اگر ہرن آتا تھا مسجد تو وہ ڈھول نہیں بجاتا تھا. لوگوں نے کہا یار، اس سے پوچھا یار یہ بڑا کمال کا ہے، اتنا تیرا یہ ہرن جو آتا ہے اتنا ڈھول کی آواز پہ مست ہوتا ہے. اس نے کہا یہ مست نہیں ہوتا، اس کی ماں میرے پاس پلی ہوئی تھی، وہ بیمار ہوئی، میں نے کہا یہ بچے گی نہیں، میں نے اس کو ذبح کر لیا، اس کی کھال سے ڈھول بنایا ہے. اس ڈھول میں اس کو اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے. کہیں بھی ہوگا کہ ہوا کے رخ پہ پیچھے ہوگا، اگر ہوا اس اوپر سے آ کے پیچھے جا رہی ہوگی، یہ فوراً اس کی خوشبو میں آگے بیٹھ جاتا کہ ماں کے پاس آگے بیٹھ گیا. اگر دوسری جگہ ہوتا میں ڈھول بجاتا ہوں تو اس کو خبر ہوتی ہے کہ اماں میری آ گئی ہے، وہ آ جاتا ہے. ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں، یہ دعا لوگ دیتے ہیں، اللہ تیرا اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا ہاتھ نہ بنائے.
لیکن یہ فارمولہ اب غلط ہو رہا. میں غلط ثابت کرتا ہوں. میں نے اوپر والے ہاتھ کو لیتے ہوئے دیکھا، دیتے ہوئے نہیں دیکھا. عام طور پر یہ دعا ہوتی ہے نا، اللہ تجھے اوپر والا ہاتھ بنائے تیرا تو دے، لیکن میں ثابت کرتا ہوں کہ اوپر والا ہاتھ ہے لیکن وہ لے رہا ہے. بادشاہ سلامت کو نظر نیاز پیش ہوتی ہے، یا یہ ڈھکوتلا پیر ہوتے ہیں ان کے مرید آتے ہیں تو وہ پلیٹ میں رکھ کے نیچے سے پیش، سر لے لیجئے، اوپر سے اٹھاتا ہے، حالانکہ نیچے والا ہاتھ دے رہا ہے، اوپر والا ہاتھ لے رہا ہے. لیکن فارمولہ غلط ہو گیا. یہ دعا جو تھی اللہ تیرا اوپر ہاتھ رکھے، یہ غلط ہو گیا. میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے. میں اور لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں تو بھروسہ کرنا پڑتا ہے. میں نے ماشاءاللہ زندگی میں 13-14 کاروبار کرے ہیں الحمدللہ. شوقیہ میرے بیٹے تو دیوانے ہیں، کار ڈیلر ہیں وہ تو. میں بھی شوقیہ گاڑیاں لے بیچ کر لیتا ہوں. میرے پاس 5 سال سے ایک لڑکا کار ڈیلر کے طور پہ آتا تھا، وہ گاڑیاں لاتا تھا. یہ ذرا اس غور سے سنیے گا، یہ خاص طور پہ کراچی میں ڈیفنس 2 کے علاقے کے میں یہ وارداتی بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں کے جو رینٹ کار والے ہیں، خاص طور پہلے بتا دوں وہ لوگ ہیں اس کار میں انوالو ہیں. ان کی پالیسی کیا ہے آپ دیکھیے. اب 1 کروڑ کی چپت پڑ گئی مجھ کو، بتا دوں یہ 6 مہینے پہلے. لیکن میں چاہتا ہوں اور لوگ ہوشیار ہو جائیں، کسی اور کو نہ ہوئے. وہ گاڑی لاتا تھا، دکھاتا تھا، سودا ہوا، ہم نے اٹھا لی، بیچ دی، وہی بیچ دیتا تھا. وہ میرے پاس ایک BRV کار لے کے آیا، اسلام آباد نمبر کی، 40 لاکھ روپے کی. سودا ہوا، اس نے مجھے ڈاکومنٹ بھی دے دیے لا کے اس کے. لیکن یہ دھیان رکھیے گا، کراچی والوں سے کہتا ہوں، خاص طور پہ پنجاب کے نمبر کی گاڑی بھی میں آپ مار کھا جائیں گے. ہم نے وہ گاڑی لینے سے پہلے دوست کو فون کیا، اس کو فوٹو کاپی بھیجی، پیپر بھیجے، کتاب بھیجی. اس نے ویریفائی سے ایکسائز سے کر کے بتا دیا کہ یہ جینین کاغذ ہے. یہ ایڈریس لکھا ہوا تھا فیصل آباد کا. پیمنٹ کر دی، ہم نے گاڑی کھڑی کر لی، بک جائے گی. کچھ وہم پڑا مجھے، جو ایڈریس لکھا ہوا تھا اس ایڈریس پہ اپنے کاروباری دوست کو فون کیا. وہ گیا وہاں پر، اس نے کہا کہ آپ نے جو گاڑی کا نمبر دیا ہے وہ گاڑی تو آلریڈی یہاں اسی نمبر کی کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کے پاس بھی اسی نمبر کی گاڑی موجود ہے. اور میں کہتا میں نے ڈاکومنٹ ویریفائی کرائے، صحیح ہے. وہ اتنا پکا یہ کم وقت یہ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی جعلی کاغذ بنواتے ہیں پنجاب کے چھوٹے شہروں سے، بنوا کے یہ ہم کو گاڑی بیچ کے جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد ایک صاحب آ جاتے ہیں کہ صاحب آپ نے 2 مہینے سے اس گاڑی کا کرایہ نہیں دیا. یہ تو گاڑی رینٹ کاری ہے، آپ کو 1 مہینے پہلے کرایہ، آپ ڈھونڈ کے پہنچے آپ کے پاس، آپ مہربانی کریں اس کا کرایہ دیں یا ہماری گاڑی واپس کریں. خیر بہرحال میں نے وہ گاڑی ان کو تو نہیں دی، میں نے تو محکمہ مال میں جمع کرا دی گاڑی. اب وہ پولیس والے چلا رہے ہیں، اس کو نہیں آنے دی. لیکن معلوم ہوا کہ ان کا یہ رینٹ کار میں ڈیفینس میں اگر کبھی گاڑی کرائے پہ لینے کا اتفاق ہو، اور ان گاڑیوں پہ اگر کراچی کے علاوہ باہر کا نمبر لگا ہو، 90% گاڑیاں چوری کی ہیں وہ، اور وہاں کے جعلی نمبر لا کے یہ لوگ روپے کا مال چارانے خرید کے رینٹ کار میں چلاتے ہیں. ذرا محتاط رہیے. ہم تو ادھر یہ ہوا، اسی دن سیم ڈے کم بخت نے یہ کیا. ایک گاڑی ہماری امپورٹڈ کھڑی تھی، ریس 59 لاکھ روپے کی گاڑی تھی. سودا کیا، بولا فائل دو، اور میں گاڑی لے گیا، میں روپے لے کے آ رہا ہوں. وہ جا کے کھڑے دوسرے کار ڈیلر کو 59 لاکھ کی گاڑی 50 لاکھ میں بیچ کے فرار ہو گیا. ہم ہاتھ تو بھائی ذرا محتاط رہیے گا. کوئی بھی کسی بھی کو کاغذ دینے سے پہلے ساتھ جائیں یا تو اٹھائیں پیسے لیں، یہ غلطی مت کیجیے گا. بہرحال کمایا تھا، پھر کمائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ میں نے کہا جو ہمارے ساتھ کیس ہو رہا ہے، خاص طور پہ نوٹ کر لیجیے گا، یہ ڈیفینس فیز 2 رینٹ کار کا پورا گینگ ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں. گاڑی کھڑی ہوتی ہے، پھر 2 مہینے آتے جی ہماری گاڑی رینٹ کار کی ہے، پولیس لے کے آتے ہیں باقاعدہ. بہرحال کیونکہ اس کے بعد میں نے تو گاڑی وہاں اس لیے جمع کرائی کہ اس کے بعد ملکیت نہیں تھی، میں تو جمع کرا دی گاڑی. میں نے کہا تجھے بھی نہیں ملے گی، مجھے نہیں ملے، تجھے بھی نہیں ملے گی. ہمارے ملک میں سیاستدانوں کی سوچ
ان کے آئی کیو معیار عام آدمی سے گیا گزرا ہے. میں یہ تو پرانی بات ہے لیکن بتا رہا ہوں کتنا نقصان پہنچایا تھا پی آئی اے کو. آپ کو غلام سرور جو ہمارے وزیر ہوابازی تھے, اسمبلی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں ہمارے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں. دنیا بھر میں منہ کالا ہو گیا تھا. پاکستانی پائلٹوں کو وہ جہازوں سے اتار دیا گیا تھا. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے اتنا بڑا ملک کے ساتھ کھلواڑ کیسے کیا, کس قدر نقصان پہنچایا ہے. ایک جو غیر مصدق اطلاع یہ ہے کہ جہاز اڑ رہا تھا, پاکستانی کپتان لیڈ کر رہا تھا, نیکسٹ بیٹھا ہوا تھا سیکنڈ اس کو میسج گیا کہ آپ چھوڑ دیں سیٹ پر, آپ جونیئر کی جگہ بیٹھیں, جونیئر کو کمانڈ دیں جہاز کی, آپ کی ڈگری جعلی ہے. بعد میں وہ ویریفائی ہو گیا کہ وہ کی ڈگری اصلی ہے, تو اس کو بہرحال کمپنی نے پراپر ان کو رکھا ان کو. لیکن یہ ایسے چھوٹی سوچ کے کم عقل لوگ, دعا کریں اللہ ہم پہ سب رحم